طالب میرے آقا کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل وذکر وانصر مدر۔ آپ نے اس کا ترجمہ ذرا سنیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے، اسماعیل کی کھیتی سے، آگ کی نسل سے، مدر کی فصل سے پیدا کیا۔ اب آگے سنیے وَجَعَلَنَا خَزَنَةَ بَيْتِهِ وَسَقَّاءَ اس نے ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کروایا۔ پھر آگے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤذن برجل الا رجع به۔ اگر اس کا وزن کائنات کے سارے لوگوں سے کیا جائے، اللہ اس کا بھاری ہوگا۔ پلڑا اس کا بھاری، اے میرا بھتیجا ہے، پلڑا اس کا بھاری ہوگا، تمام لوگوں سے اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اچھا آگے وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كُلًّا فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَاقِلٌ۔ کیا ہوا اگر یہ مالدار نہیں، ظاہری مال ان کے پاس ہے، مال تو ایک ڈلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتہ، یہ محمد ہے، اس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ خَطَبَهَا خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیلِدَ، اس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے۔ اچھا یہ الفاظ کیسے الفاظ ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے 15 سال پہلے کے الفاظ۔ نکاح کس کا ہے؟ نبیوں کے سلطان کا، نبیوں کے سردار کا، دولہا حضور۔ اچھا ایک بات ذوق کے لیے اور کر دوں، آپ کے چچا نے کہا شادی پہ دعوت کس کس کو دینی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے چاچا جی جن دل جے بلا لو، پر جدو مہمانہ دا نام لکھو نا سب کو اتے میرے یار مگر دا نام لکھو۔ سب کو اتے ابو بکر۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے حضور کے ساتھ ہے، شادی کے وقت یاری کو 5 سال ہو چکے ہیں، 5 سال یاری کو ہو چکے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، پھر جتنی اولاد ہے نا حضور علیہ السلام کی سوائے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ میں سے ہیں، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم جس کنیت سے حضور ابو القاسم مشہور تھے، وہ بھی آپ کے بطن سے۔ طیب الطاہر جن کا نام عبداللہ تھا، یہ القاب تھے، وہ بھی ان کے بطن سے۔ حضرت زینب ان کے بطن سے، حضرت رقیہ ان کے بطن سے، حضرت ام کلثوم ان کے بطن سے، حضرت فاطمہ الزہرا ان کے بطن سے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب کبھی حضرت خدیجہ کے وصال فرما جانے کے بعد ان کو یاد کرتے نا تو باقی ازواج پوچھتی آقا ابھی تک آپ خدیجہ کو بھولے نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں جس کے بدن سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟
اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگ میری تکذیب کرتے تھے، وہ میری تصدیق کرتی تھی. لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں زخمی ہو جاتا، وہ میری ٹکورے کیا کرتی تھی، وہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی. جب سرکار غار میں تشریف لے جاتے تو یہ کھانا لے کر جاتی تو کٹھن راستہ ہوتا، اس وقت تو راستہ بنا ہوا نہیں تھا، پیروں میں پتھر چپتے، تو یہ بیوی ڈبہ بند کر کے دودھ اور کھانے کی اشیاء حضور تک پہنچاتی. تو ایک دن جبریل نے کہا آقا یہ جو خاتون خدیجہ آ رہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اس خاتون کو آنے جب یہ پہنچ جائے سلام لینے سے پہلے اس کو میرا سلام کہہ دے. اس خاتون کو میرا سلام کہہ دینا. اتنی عظمتوں والی خاتون، کائنات کا سب سے خوبصورت مرد اس خاتون کے حصے میں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، یہ اس خاتون کا خاصہ ہے. نبی پاک کی کسی بیوی کا یہ خاصہ نہیں، حضرت خدیجہ کا بھی نہیں. ان کا خاصہ کیا ہے کہ آپ کنواری حضور کے نکاح میں ہیں، کوئی باقی ازواج میں سے کوئی بھی کنواری نہیں سوائے حضرت عائشہ، اور ان کی تصویر جبریل نے خواب میں حضور کو دکھائی، یہ آپ کی دلہن بنے گی. تو نبی پاک علیہ السلام یہ محبوب کائنات، پیار سے حضور ان کو حمیرہ کہتے ہیں. اب اس خاتون کا خاصہ ہے، ذرا سنیے گا بھائی. حضرت عائشہ کا یہ خاصہ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی اور میں نہ ہو، وہ خاصیت اس کو خاصہ کہتے ہیں. ایسی عظمت جو کسی اور میں نہ ہو، یہ حضرت عائشہ کا خاصہ ہے کہ یہ کنواری حضور کے نکاح میں آئے، لیکن یہ خدیجہ کا خاصہ ہے، محمد کنوارے خدیجہ کے نکاح میں آئے. یہ ان کا خاصہ. بات میں حسن و جمال کی کر رہا تھا، یہ موضوع چلے گا انشاءاللہ، ہم ریگولر اس کو چلائیں گے. نبی پاک علیہ السلام غیر معمولی حسن کے مالک، بحیرہ دیکھتا ہے وہ فدا، نستورہ دیکھتا ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے. اچھا کوئی کسی کے ذہن میں آئے ابو جال نے دیکھا تھا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کوئی ابو جال دا جانشین یہ گل کر بھی سکتا ہے، کوئی بعید نہیں، ایڈے ایڈے بلندر مار دینے تو یہ بھی تو بچ سکتا ہے، گندی عقل کوئی آ بھی سکتی ہے گا. تو یاد رکھیے گا قرآن کریم میں اللہ نے ان کے حوالے سے واضح کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل کر دیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کانوں دلوں پہ مور، آنکھوں کے آگے پردہ. تو جن کے آگے پردہ حائل ہو ان کو کیا پتا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، پردہ حائل تھا. تو مصر کی ملکہ نے دیکھا، پردہ نہیں تھا. وہ بیویاں پھل کاٹ رہی تھی، پردہ نہیں تھا، انگلیاں کاٹ دی. تو جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت جبریل امین، حضرت جبریل سے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل تو نے بڑے بڑے سونے دیکھے، تو میرے جیسا بھی دیکھا. جبریل سے پوچھ لیا کہ جبریل تو نے کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کے ہر نبی کا دیدار کیا ہے. اے کملی والے آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے نبیوں کے سلطان، میں نے اللہ کے ہر نبی کا جلوہ دیکھا. میں نے جناب آدم کے جلوے دیکھے، جناب نوح کے جلوے دیکھے، جناب شیش کے جلوے دیکھے. میں نے جناب خلیل اللہ کو آگ میں دیکھا، میں نے ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے دیکھا. یا رسول اللہ میں نے یوسف کو دیکھنے والی بیویوں کو آگ کھاتے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا وسیم میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آپ جیسا سونا یہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے. اب جس نے دیکھا میرے گھوڑے کے تاجدار، فاتح قادیان
خواجہ خواجہ حضرت تین سید میرے علی شاہ نے دیکھا تو دیکھ کر کہا اس صورت کو میں جانا تھا جان کے جانے پڑھیے سارے پڑھیے جانا کے جانے جہانا کا سچ آقا کے رب دی میں شانہ تھا جس شان کو شان سب دیا سبحان اللہ پر دیکھنے والوں سے پوچھ جس نے دیکھا سے نہ پوچھ میرے آقا کریم نے کبھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ذرا سنیے یہ محبت بھری مختصر میں ایک داستان عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ بولیے کیا نام زید بن حارثہ یہ میرے نبی کے صحابی بھی بنے اور یہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں ہے توجہ توجہ جن کا نام اللہ کے قرآن میں ہے فلما زید 22ویں پارہ کے اندر اب یہ ذرا سنیے ان کا واقعہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ ننہال آئے وہاں ڈاکوؤں کے حملے میں اغوا ہو گئے ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا پاس کے میلے میں جا کر بیچ دیا بیچنے کے بعد خریدا کس نے حکیم بن حزام نے اب انہوں نے لا کر جناب حضرت خدیجہ کو دیا یہ خدیجہ کے غلام تھے جب حضرت خدیجہ کو کبرا تھا میرے نبی سے نکاح ہوا تو انہوں نے یہ غلام آقا کو تحفے میں دیا میرے نبی نے زید کر کے اپنا بیٹا بنا دیا سرکار اتنی محبت کرتے کہ ان کا نام ہی زید بن محمد مشہور ہو ان کا نام زید بن محمد مشہور ہو گیا نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت کرتے ان کا باپ پریشان ماں پریشان اکلوتا بیٹا تھا پھر اکلوتے بیٹے کی محبت کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے تو بڑا تلاش کیا پتہ چلتا کہ آپ کا بیٹا یمن میں نہ ہو تو پورا یمن چھان مارا پتہ کیا شام میں نہ ہو تو پورا شام چھان مارا پورے عرب کے علاقے چھان مارے کہ کاش میرا بیٹا مل جائے لیکن اپنی دولت بھی خرچ کی وقت بھی صرف کیا لیکن بیٹے کی اطلاع نہ ملی ایک قافلہ آپ کے علاقے سے حج کے لیے مکے آیا تو انہوں نے زید بن حارثہ کو وہاں دیکھ لیا دیکھ کے پہچان لیا تو زید بن حارثہ ہی ہے نا کہا ہاں میں وہی ہوں کہا تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں کہاں انہوں نے تجھے تلاش نہیں کیا اور تو یہاں پر ہے چلو ٹھیک ہے ہم تیرے ماں باپ کو تیری خبر کریں گے یہ قافلہ واپس گیا انہوں نے آپ کے والد حارثہ کو بتایا اب حارثہ کو جب پتا چلا اس نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور کچھ عزیز و اقارب کو ساتھ لیا مال بھی لیا گٹو بھرے بوریاں بھریاں پیسیاں دیا کہ محمد بن عبداللہ کے پاس ہے وہ قریش کا بہت بڑا قبیلہ ہے اس کے چشم و چراغ ہے تو ان کو مال دیں گے تو اپنا بچہ واپس لے آئیں گے کہ وہ ان کی غلامی میں لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں وہ غلام کی حیثیت سے رہ رہا جب یہ وہاں پہنچے تو مکہ داخل ہوئے تو جب کسی نئے بندے کو ملنا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو کسی شہر میں بندہ جائے نا تو پوچھتا یار بندہ کیسا ہے وہ ایک باری نا میرے کو کوئی نا 2 نمبر موبائل آ گیا پتہ نہیں کیویں آ گیا تے او دے وچ میں سم پائی تے او چوری ہویا سی کدھروں تے او پولیس لبدی سرگودے آ گئی او پہلے ساڈے تھانے گئی انہاں کا بندہ چکنا ہے تو تے سانو وہ کوئی اجازت لینی ہوندی ہے نا تھانے چ انہاں آخیا ٹھیک ہے تسی بندہ دسو کون جدو میرا نا آیا وہ کہنے لگے یار بندہ ہے تے نہیں انہیں آخیا کون ہے انہیں آخیا سرگودے دی سب تو وڈی مصیبت ہے سب تو نکا مولوی ان کا کام وہ کر نہیں سکتا تے موبائل بھی موٹرولا 2000 والا بہرحال وہ مسئلہ حل ہو گیا
وہ جب پولیس والے گھر آئے نا تو وہ اندر میرے والد صاحب کی فوٹو لگی. کہنے لگے یار قاضی منظور صاحب تواڈے کی لگدے نے. میں کہا پہلے تسی دسو تسی انہاں نوں کیویں جان دو؟ کہندے اسی قصور دے ہاں, اسی انہاں دی ہر تقریر سنی ہے. میں کہا میرے ابا جی حضور کی نعتوں کی برکات ہے نا, حضور کے ذکر کی برکات. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. اچھا اب یہ جب داخل ہوئے نا مکے میں, انہوں نے پوچھا محمد بن عبداللہ کون ہے؟ تو انہوں کی کم ساڑھا پتر اغوا ہویا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اور جب پوری گل ہی نہیں سی, انہوں نے کہا پوری سون سے لو. انہوں نے کہا نہیں جیڑی تسی گل کر. اچھا وہ اس وقت دے کافر سے وہ سنن نوں تیار ہی. انہوں نے کہا نہ ہے جی کھچ اسی نہیں سن سکتے, ہن یہ گل کرنی بھی نہیں. تم جانتے نہیں ہو وہ کیا ہے؟ نہیں وہ ہمارا بیٹا ہے زید بن حارثہ, اغوا ہوا تھا شاید انہوں نے خرید دیا. کہا نہیں انہیں پتر بنا کے رکھے ہیں, اگر ہم انہیں مال دے وہ ہمارا بیٹا دے دیں گے. او بھائی تسی جاؤ تے صحیح, تو انہوں ہے تکلف دی لوڑ ہی نہیں جڑیاں گٹو تے بوریاں تسی چوک کے لے آئے ہو. اچھا جہاں بھی جائیں حضور کی تعریفیں سنیں, جہاں جائیں حضور کی تعریفیں. جب سرکار کے پاس پہنچے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حارثہ کہنے لگے جی ہم آپ کے پاس آئے, آپ کی تعریف بڑی سنی, آپ کا قبیلہ بڑی عزت والا ہے, آپ کے آبا و اجداد بڑی عزت والے تھے, حرم شریف کے ہمیشہ سے آپ خدمتگار ہیں. تو ہماری ایک گزارش ہے. حضور نے فرمایا جی بتائیے, تکلف نہ کیجیے, کھل کے بولیے. انہوں نے کہا ہمارا بیٹا ہے زید, وہ آپ کی غلامی میں ہے, تو ہم سے مال لے لیں, ہمارا بیٹا دے دیں. نبی پاک نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا میری غلامی میں نہیں ہے. دوسری بات اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو لے جانے آئے ہیں؟ جی لے جانے آئے. یہ مال لینے. فرمایا نہیں مال کی ضرورت نہیں, میری ایک شرط ہے, میں آپ کا بیٹا واپس کروں. شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلو جیڑی شرط آکو گے سانو سارا پتر چاہیے. فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, سختی نہیں کرنی. وہ درمیان میں کھڑا ہوگا, ایک طرف میں ایک طرف تم پوچھنا جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا. اگر وہ اپنی مرضی سے جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر تم نے زبردستی کی میں زبردستی نہیں ہوں. نہ کہتے گالی کوئی نہیں, ساڈا پتر ساڈے نال نہ جائے. بلائیں آپ. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا. زید آئے تو انہوں نے ابھی چھوٹی عمر تھی, انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا, چچا کو دیکھا. جی میں بچے نہیں کر دے اپنا جڑا بہتا پیارا ہوندا او دے کول ٹر جاندے, وہ بجائے اما اپنے ابے تے چاچے کو جان دے دوڑ کے حضور دی جھولی چاہتے. اب آقا کریم نے فرمایا پوچھو اس سے. باپ نے کہا بیٹا تو نے مجھے نہیں پہچانا, میں تیرا باپ. چچا کہتا ہے میں تیرا چچا. اب نبی پاک نے فرمایا زید یہ تیرا باپ ہے, یہ تیرا چچا ہے, جا ملنا اپنے باپ اور چچا کو. حضرت زید میرے نبی نو چپا مار کے آخرا سونیا میرا ابا بھی تو میں تیرا چچا بھی تو. ابھی آپ آقا میرے باپ بھی آپ, میرے چچا بھی آپ, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی کھاؤ کر کے نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی کھاؤ کر کے نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے چھوڑ کے سب تھا تیرا, اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا تو کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھی کے تلوار تیرا. اے کملی والے مجھے اپنے آسانے سے جدا نہ کریں, میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز یہاں سے نہیں جانے والا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
اب بتاؤ عائشہ، عائشہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ پیار آپ نے دیا، یہ آپ کا دربار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ آپ کا دربار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس کو اپنے پاس رکھیے۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے ابا سے ملے، اپنے چچا سے ملے، پھر نبی پاک کے پاس آ گئے۔ آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خان، آباد خدا رکھے تیرے آسمان پہ ساقی، تیرے در سے رو رکھے، تیرے آسمان پہ ساقی، تیرے دم سے رو رکھے، تیری جنبش نگاہ سے آباد میں کرے، تیری جنبش نگاہ سے آباد میں کرے، جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، جی چاہتا ہے میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ، وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے، اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پر شرط ذرا سی ہے کہ بغداد کا ساقی ہو، بغداد کا ساقی ہو، اجمیر کا مہمان، وطن کا ساقی ہو، وطن کا ساقی ہو، بولنے کا ساقی ہو، سیال کا ساقی ہو، اجمیر کا مہمان، اجمیر کا مہمان، عظمت ہو بیان کیسے، عظمت ہو بیان کیسے دربار رسالت کی، عظمت ہو بیان کیسے دربار رسالت کی، جبریل بھی آتے کس در پہ ہمارا، جبریل بھی آتے کس در پہ، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، بس سونے میں اتنی نبی پاک علیہ السلام کا بچپن ہے نا، آقا کریم علیہ السلام کا بچپن، بکریاں چرانے جاتے ہیں نا شیما کے ساتھ، کبھی کبھی جاتے تھے تو واپس آتے تھے۔ ایک دن حضرت علیمہ نے سوچا کہ میں نا بیوہ ماں کی امانت ہے، اب اس کو نہیں بھیجوں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچ کرنا نبی پاک علیہ السلام کو روک لیا، شیما سے کہا نہیں شیما بات کو سمجھا کر، بیوہ ماں کی امانت ہے، ایسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو جا۔ شیما گئی نا بکریاں چرانے، تو تھوڑی دیر کے بعد چیختی چلاتی واپس آئی۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ اماں سب سے اعلیٰ بکری بھیڑیا اٹھا کے گئی۔ کہا تو پھر کیا ہوا، نقصان ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں حضور کی عمر چھوٹی تھی، آپ نے نا ڈنڈا اٹھایا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں جی آپ نے سنا نہیں ہماری بکری اٹھا لی گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں جا کے پوچھوں گا کس کی ضرورت ہے محمد کی باقی بکری اٹھا لے۔ نبی عمر کے جس حصے میں بھی ہو بے شعور نہیں ہوتا، اعلان نبوت جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام
چھوٹی سی عمر تھی، حضور علیہ السلام چل پڑے. حلیمہ کہتی میں پیچھے دوڑی، میں نے روکا، رکے نہیں. کہ جب جنگل میں پہنچے نا تو جلوس، ایک بھیڑیا نہیں، کثیر تعداد بھیڑیوں. میں تو خوف زدہ ہوگی. اچھا سرکار ان کے درمیان کھڑے ہوئے، فرمایا کہڑا جس میری ماں کی بکری چکی. کون ہے؟ ایک بھیڑیے نے سر زمین پہ رکھا، حضور کے قدموں میں آیا، تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائے، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی. یہ جرت میں نے کی ہے. کیوں کی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ آکے پتا سی کہ تائیں چکی چکی تائیں میں نے پتا سی. کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کل آپ بکریاں چرانے آئے تھے، میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، میں نے آپ کا دیدار کیا، میں اکیلا تھا. جب میں واپس گیا میں نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا. یہ سارے بھیڑیے یہ جو جمع ہیں، یہ سارے، ان سب کو میں نے آپ کے حسن و جمال کے بارے میں بتایا. میں سجنا دسیا بھی انج دا سونا میں جاگی چ نہیں دیکھا جنہیں بتا رہے آؤ تانوں بھی بکھاواں. انہاں آکھیا ٹھیک ہے سویرے اسی تیرے نال جاواں. اسی ساری رات تہاڈا ذکر کردے رہے، تہاڈے اوصاف، تہاڈے حسن و جمال سے. میں پوری تقریر سنائی ہے نند رات. چاچا جی میں نے ساری رات آپ کی تعریفیں کی، آپ کے ذکر میں ساری رات گزر گئی. انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا، میں نے بھی آپ کا ذکر کیا. آپ تابع رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کو چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، روشنی میں جہاں. ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے سے سرکاریاں پور جائے جہاں سارا ڈھل جائے گا، پور جائے جہاں سارا. جا سبا جا سبا میرے محبوب کے پاس جا، ان کی بلیل سرا چومنا. دیر ہو ان کے تشریف لانے میں گئے، ان کی خوشبو سے کام چل جائے گا. آقا میں آپ کا انتظار، آپ کے انتظار میں ہم سب بیٹھے رہے. رات گزری، صبح اٹھے، ہم وہاں سے چلے یہاں آئے. جب یہاں پہنچے بکریاں آ گئی، شیمہ آ گئی، لیکن آپ نہیں آئے. ہم نے چاروں اطراف دیکھا، آپ نظر نہیں آئے. یہ میرے قبیلے کے بھیڑیے مجھے کہتے ہیں کہاں ہے وہ جس کے لیے لے کے آیا ہے. یہ مجھے ٹکرے مارتے ہیں، میں دھکے کھاتا رہا. کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا، کوئی اٹھا کے ادھر پھینک دیتا. حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا کہ ذکر توڑے کھاندڑیاں تیرے باندیاں تیر میں، باندڑیاں تیرے نام مفت کھاندڑیاں کرتے کھٹیا نال تتی چیزوں حال تیرا سندھ پنجاب مار تیرا سنج پر شہر بازار
پھیرا میں مٹڑی سونا خوش ملک عرب سونا خوش ہم آپ کے دیدار کے مشتاق تھے جب آپ نہیں آئے ہمیں لگ گئے دھکے دینے لگ گئے میں نے سوچا پیسے نہیں آئے اپنی بکری چھڑوانے آئے میں نے بکری اٹھا لی یا رسول اللہ میری سے اتنی جسارت تھی میں نے بکری اٹھائی اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا وہ دیکھتے آپ کی بکری سلامت ہے میں اودا بال بھی بندہ نہیں اور دیتا میں پورا پہرا بھی دیتا ہے کیونکہ میں سوچیا میں منن والا وچ کوئی ملکیت نہ پہ جائے وچ اب یہ تو جانور ہے جانور بھی میرے نبی سے محبت کر رہا ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مہمان مصور صاحب ضلع شیخو پورہ سے یہ عزیز بھی فیصل آباد آج ساڑی خوش قسمتی ہے رب جدو بہت راضی ہوئے مہمان بھی سبحان اللہ توجہ کیجئے یہ جانور اب جانور بھی دل ہار بیٹھا بھیڑیا خون خار لیکن جب جمال مصطفیٰ دیکھتا ہے تو وہ بھی مجبور کیے جاز نظر وچ تیری جرا آوے او بچارے پیشانی کے چمک نورانی وچ لینا جل سہاوے خلد تیرے مولی دنیا کوئی گرما چاہے آزم کے یا سوڑا بھائی جگتے نظر نہ آوے ٹھیک المنی لقد رفض القمر لا يمكن فناء كما كان حقه بعد سخاب توی کی سماع